دفاع ختم نبوت بڑا عظیم عنوان ہے، بڑا عرفہ عنوان ہے۔ دفاع ختم نبوت، پہلی بات تو یہ سنیں کہ دفاع کب ضرورت پڑتی ہے کہ کسی چیز کا دفاع کریں، دفاع کی صورت کب پیش آتی ہے، کب دفاع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دفاع کس وقت کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب دشمن کا وار ہوتا ہے پھر دفاع بھی ہوتا ہے، جب دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا ہے پھر دفاع ہوتا ہے، جب دشمن کی طرف سے کسی مکان پر، کسی ادارے پر، کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی کنٹری پر اور کسی علاقے پر، کسی قبیلے پر، کسی کنبے پر، کسی خاندان پر، کسی لشکر پر، کسی فوج پر، کسی شخص پر، کسی عالم پر، کسی مفتی پر، کسی خطیب پر جب حملے کا اٹیک ہوتا ہے، جب حملے کا مسئلہ ہوتا ہے پھر دفاع کی بات آتی ہے، پھر کہا جاتا ہے یار اس علاقے کو خطرہ ہے، یہاں پر سیکیورٹی ہونی چاہیے، یہاں پر دفاع کرنے والے رضاکار ہونے چاہیے، پھر آپ کہتے ہو، مطالبہ کرتے ہو حکومت وقت سے یار اس ہمارے خطیب کو خطرہ ہے، اس پر حملے ہو چکے ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ حق بات کہتا ہے، اس جرم میں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر حملہ ہو رہا ہے، اس پر وار ہو رہا ہے، اس کو اپنے ٹارگٹ کا دشمن نشانہ بنا رہا ہے، اس لیے دفاع ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے دفاع ہوتا ہے، کسی عالم پر حملہ ہوتا ہے، جب خطرہ ہوتا ہے پھر اس کے دفاع کے لیے دفاع کے نظام کو رائج کیا جاتا ہے۔ لوگوں آپ پوچھ رہے ہوں گے آپ نے یہ دفاع کی بات کیوں چھیڑی؟ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ ساری دنیا کا دفاع ایک طرف ہے، تمام ممالک کا دفاع ایک طرف ہے، تمام خطبہ کا دفاع ایک طرف ہے، تمام خطیبوں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام عالموں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام مدبروں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام شیخ الحدیثوں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام علماء کا دفاع ایک طرف ہے، تمام محققین کا دفاع ایک طرف ہے، تمام صوفیہ کا دفاع ایک طرف ہے، تمام شہروں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام کنبوں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام قبیلوں کا دفاع ایک طرف ہے، تمام لیڈروں کا دفاع ایک طرف ہے۔ لیکن میں جس دفاع کی بات کر رہا ہوں وہ لیڈر ہی عظیم ہے، میں جس دفاع کی بات کر رہا ہوں وہ لیڈر ہی اعلیٰ ہے، میں جس لیڈر کی بات کر رہا ہوں، جس کے دفاع کی بات کر رہا ہوں وہ لیڈر بھی اعلیٰ ہے، وہ لیڈر بھی عظیم ہے۔ یہ تمام دفاع جن کے ہو رہے ہیں، یہ تمام دفاع جن کے کیے جا رہے ہیں، یہ تمام لوگ ان پر قربان ہو جائیں تب بھی کم ہے، یہ تمام لوگ ان پر نثار ہو جائیں تب بھی کم ہے، یہ تمام لوگ ان پر قربان ہو جائیں تب بھی کم ہے۔ میں تو دفاع ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، میں تو دفاع اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں دفاع ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، جس ختم نبوت کا دفاع نبی کی سیرت کا دفاع ہے، نبی کی عظمت کا دفاع ہے، نبی کی رفعت کا دفاع ہے، نبی کے جلال کا دفاع ہے، نبی کے مقام کا دفاع ہے، نبی کے کردار کا دفاع ہے، نبی کی شان کا دفاع ہے، نبی کے مرتبے کا دفاع ہے، نبی کی عظمت کا دفاع ہے، نبی کے چلنے کا دفاع ہے، نبی کے اٹھنے کا دفاع ہے، نبی کے بیٹھنے کا دفاع ہے، نبی کے دشمن کے خلاف تلوار نکالنے کا دفاع ہے، نبی کے دشمنوں کو دعوت دینے کا دفاع ہے، نبی کی عظمت کا دفاع ہے، نبی کی شان کا دفاع ہے، نبی کے بدر کا دفاع ہے، نبی کے حنین کا دفاع ہے، نبی کے تبوک کا دفاع ہے، نبی کے یرموک کا دفاع ہے، نبی کی خندق کا دفاع ہے۔ فتح مکہ میں حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، اس چیز کا دفاع ہے، نبی کے ابو بکر کا دفاع ہے، نبی کے عمر کا دفاع ہے، نبی کے عثمان کا دفاع ہے، نبی کے علی کا دفاع ہے، نبی کی شریعت کا دفاع ہے، طریقت کا دفاع ہے، رہبری کا دفاع ہے، عظمت کا دفاع ہے، مرتبے کا دفاع ہے، ہر چیز کا دفاع ہے۔ دفاع اسلام ہے، دفاع ایمان ہے، دفاع ایقان ہے، دفاع عظمت ہے، دفاع مرتبہ ہے، حضور کی شان کا دفاع ہے، حضور کی سنت کا دفاع ہے۔ اور دنیا کے لوگوں اگر اس کا دفاع نہیں ہوا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، اگر اس کا دفاع نہیں ہوا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر سیلاب آ رہا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر جو آفتیں آ رہی ہے، اس کی وجہ اگر ہے تو پھر یہی ہے کہ یہاں پر حضور کی ختم نبوت کے قانون میں ڈاکہ ڈالا گیا، یہاں پر حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کی گئی، یہاں پر حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ محبت کی گئی، یہاں پر
حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ پیار کا محبت بھرا انداز دکھایا گیا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں۔ رب ذوالجلال کی قسم، روز اول کی طرح ہماری تلواریں، ہمارے قلم، ہماری زبانیں، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ، ہمارے سر، ہماری تلواریں، ہمارے نیزے دشمن ختم نبوت کے لیے ایک لوہے کی طرح ہے، ایک سنگدل چٹان کی طرح ہے۔ ہم دشمن ختم نبوت کے خلاف، قادیانی کے خلاف سنگدل ہے، ہاں بد کلام ہے۔ ہم دشمن ختم نبوت کے خلاف سخت دل ہے۔ ہمارا رویہ دشمن ختم نبوت کے خلاف بہت سخت ہے، اور یہ رہے گا انشاءاللہ۔ بولو بولو، یہ رویہ رہے گا ہمارا۔ اگر یہ رویہ کسی کو پسند نہیں ہے، وہ اپنی زبانوں کو لگام دے دے۔ یہ رویہ اختیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ رویہ اختیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تم اپنے رویے کو نرم رکھو، پھر اس کی بھول ہے۔ اور میں ایک اور بات جو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کے اندر جو سیلاب آ رہا ہے، جو آفتیں آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کے نقش قدم پر چلنے سے روگردانی اختیار کر لی ہے۔ آج ہم پر یہ آفت ہے۔ اور دوسری ایک اور بات، شاید دشمن کی یہ بھول ہے، چھوڑو یار دشمن کیا، شاید یہ قادیانیت کی بھول ہے کہ وہ کسی کی چھتری کے نیچے آ کر میرے نبی کی عزت پر حملہ کرے، وہ کسی کی چھتری کے نیچے آ کر میرے نبی کی عظمت پر حملہ کرے، شاید اس کی بھول ہے۔ بولو بھول ہے یا نہیں؟ بولو زور سے، بھول ہے؟ شاید اس کی بھول ہے۔ اور قادیانی سن لے، تو جس کی چھتری کے نیچے آئے گا، انشاءاللہ محمد کے جانباز تیرا مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ دکھاؤ گے کر کے؟ انشاءاللہ یہ طلباء اکرام تیرا مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ اور قادیانی، تو امریکہ کی چھتری کے نیچے آ جا، تو یورپ کی چھتری کے نیچے آ جا، تو انڈیا کی چھتری کو استعمال کر، تو برطانیہ کی چھتری کو استعمال کر، لیکن یاد رکھ جب بھی حضور کے محمد کے غلام زندہ ہے، جب بھی ابو بکر صدیق کے غلام زندہ ہے، جب بھی عمر کے روحانی فرزند زندہ ہے، انشاءاللہ تو اور تیری ذریت کو کما قلع بنا کر چھوڑیں گے، تجھے انشاءاللہ وہاں گھسیڑیں گے جہاں سے تو آیا تھا، تیرا مقابلہ بڑے زور شور سے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں سمجھ کہ کچھ لوگ تیرے چیلے، کچھ لیڈر، کچھ وزیر، کچھ مشیر، کچھ رہنما جو تیرے چمچے بنے ہوئے ہیں چند ٹکوں کے لیے ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ناکام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ خطبہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ختم نبوت پر اور صحابہ کی عظمت پر، میں کہتا ہوں ببانگے طور بات کرے، وہ بلا خوف بات کرے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب دشمن حضور کی ختم نبوت پر وار کرتے ہوئے وہ ہچکچاتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، حالانکہ وہ باطل ہے، حالانکہ وہ دشمن ہے، حالانکہ وہ باطل ہے، اسے پتہ ہے میں ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، میرے طلباء بھائیوں، میرے علماء بھائیوں، میرے خطباء ساتھیوں، آخر کیا وجہ ہے ہماری زبانوں کو تالے کیوں لگ چکے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے ہم آج قادیانی کو کافر کہتے ہوئے کیوں لڑکھڑاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے ہماری زبانیں کن کیوں رہ گئی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے ہم خاموش کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے ہم چپ کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر میں یہ کہوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے پھر ہمیں بولنا پڑے گا، انشاءاللہ بولیں گے۔
ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کے خلاف بولیں گے ہم انشاءاللہ۔ غلام غوث ہزاروی کے ہم روحانی فرزند ہیں۔ حضرت غلام غوث ہزاروی، ان کا بیٹا بیمار ہے، ان کی اہلیہ کہتی ہے بیٹا بیمار ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ایک قادیانی جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف میدان میں آ چکا ہے، جس نے مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں کو تھیلے میں ڈال کر باہر نکلتے ہیں۔ بے اہلیہ کہتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، اکلوتا بیٹا ہے، زین العابدین بیمار ہے، تھوڑا رک جائیے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر چلے جانا۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں نہیں، وہ نکلتے ہیں، اسٹاپ پر پہنچتے ہیں، ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ریل گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ لوگوں، ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو۔ غلام غوث ہزاروی کہتا ہے ہاں بیٹا تو رخصت ہو گیا، قریب کے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو کہہ دینا بس اس کی جو ہے غسل اور کفن دے کر اس کی تدفین کا انتظام کرے۔ وہ شخص کہتا ہے غلام غوث ہزاروی سے کہ ابھی جنازہ پڑھا کر چلے جائیے گا۔ کہا جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو میں کام کر رہا ہوں وہ فرض عین ہے، جس کام کے لیے میں نکلا ہوں وہ فرض عین ہے۔ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو کام پہلے ہے وہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ ہر کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا، حضور کی ناموس پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا، حضور کی عظمت پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا، صحابہ کی عزت پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا، ابو بکر صدیق کی صداقت پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا، حضرت عمر کی عدالت پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا، اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت پر آنچ آنے نہیں دیا جا سکتا۔ ہم ظلم برداشت کر سکتے ہیں، گولیاں برداشت کر سکتے ہیں، ہتھکڑیاں برداشت کر سکتے ہیں، جیلیں برداشت کر سکتے ہیں، ظلم جبر برداشت کر سکتے ہیں، ظلم ڈھاؤ برداشت کر سکتے ہیں، ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ جو تم کرنا چاہو، تمہارے جی میں آئے تم کر گزرو، لیکن حضور کی ختم نبوت پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتا ہوں کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، میں حضور کی عزت پر جگر